السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ ہم 541 سے پڑھیں گے اور سورہ الشمس انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، اور جون کی آج 28 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ حضرات، پہلے الفاظ کو فرمایا، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، کیونکہ میں آغاز کر رہا ہوں، ابتدا کر رہا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الشمس مکیہ، سورت کا نام الشمس ہے اور نزول کے اعتبار سے مکی کہلاتی ہے۔ وہی 15 آیات، اس کے 15 آیات ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ نے سن رکھی ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو فرق ہے۔ ہجرت رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کا جو دور گزرا ہے وہ مکی کہلاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں جب ہجرت فرما کے آگے وہ مدنی دور، تو سب زیادہ چھٹیاں تو سمجھ نہیں ہوتی بندے تھے، سب ٹوٹی جگہ دے جان دے بھی دل لہرا کے جان کے حالات ہو پڑھانا تو حضرات توجہ فرمائیں جی۔ ارشاد ہوتا ہے والشمس وضحاها، ایک کامن سینس بھی ہوتی ہے نا، ایک تو نظام ہوتا ہے نا، نصرت بنا ہوا ہے، یہ ڈربے بنائے ہوئے، ڈربے بھی میرے نزدیک ٹھیک نہیں، اوپر بنائے ہوئے، لیکن ہم مداخلت نہیں کر کے رائے تو دے سکتے ہیں اور ثواب ندی کوٹے کے اندر بھی شامل ہو سکتے۔ قسم ہے سورج کی، وہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ جو سورج کا خالق ہے، رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والشمس وضحاها، قسم ہے مجھے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جب سورج چڑھے، جب چاند چڑھے تو سارے رہ گئے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، یعنی سورج غروب ہو جاتا ہے پھر چاند کے طلوع ہونے کی باری آتی ہے۔ اسٹائل دیکھو اللہ تعالیٰ کا، تو بنایا آپ ہے سارا، اس میں اٹھا کے ہمیں بتایا جا رہا ہے، غور کریں دیکھیے۔ والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اس سورج کو اجالا کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ دن چڑھتا ہے تو سورج کے حوالے سے چڑھتا ہے۔
واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. رات آئی، سورج غائب ہو گیا. سسٹم پر غور فرمائیں. والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس ذات نے آسمان کو بنایا ہے. بنوایا نہیں، بنایا ہے. کمپنیاں تو بنواتی ہیں، لیبر لگتی ہے، افراتفری کا حال ہوتا ہے. ادھر یہ ارشاد ہے کہ فرمان جاری ہوتا ہے تو بن جاتا ہے. کسی لیبر کی، کسی مشینری کی، کسی انشاءاللہ آئے گی تفصیلات. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے. والنفس وما سواها، اور اس ذات کی قسم، اس جانکار انسان کی قسم. وما سوا، اور اس ذات کی قسم جس ذات اس کو برابر ڈیزائن بخشا ہے. تشریح میں آگے بات انشاءاللہ. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس ذات نے اس جان کو، اس نفس کو، اس کی جو برائیاں ہیں وہ بھی اعلان کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں کہ یہ چیز بری ہے. وَتَقْوَاهَا، اور اس کی جو نیکوکاریاں ہیں، اچھائیاں، وہ بھی ضبط کراتی ہیں اور اس کے اندر قدیت کرتی ہیں کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے، شرائع کی وضاحت کرتی ہیں. یہ سب کچھ قسمیں اٹھا کے ارشاد ہوتا ہے. قد افلح من زکاها، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس ذات نے، جس شخص نے اس جان کو، اس نفس کو پاکیزہ بنایا. وقد خاب من دساها، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو مسل دیا، خواب و خسار میں بچا دیا. کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا قوم ثمود نے، جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے. بطغواها، اپنی بغاوت، طغیانی سرکشی کی بنیاد. اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا ان میں ان سے بد نصیب. فقال لهم رسول اللہ، فرمایا تھا ان کے لیے اللہ کے رسول جناب صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہاری ڈیمانڈ پہ اللہ نے بھیجی ہے، اور اس کی پانی کی باری کا اور اس کا دونوں کا خیال رکھ. فقلبوہ، انہوں نے جناب صالح کی دعوت کو، اس نشاندہی کو دہرا دیا. فعقروہا، ایک وقت آیا انہوں نے اونٹنے کی پچھلی ٹانگیں کاٹ دی. فدمدم علیہم ربہم، پھر ان پر تباہی مسلسل اللہ نے نازل کر دی ان کے گناہوں کی بنیاد پہ. فسواہا، ان کو ملیا بیٹھ کر کے برابر کر دیا. نہ گورے سکندر، نہ قبر تالا، نہ بیٹے نامیوں کے نشان کے. ولا یخاف عقباہا، اللہ ان تباہیوں کے بعد اس کے انجام سے کبھی نہیں ڈرا. اب ہوگا کیا؟ قوموں سے ڈرتی ہے نا، تجاوزہ کو ختم کر رہے ہیں، پتہ نہیں ووٹ ملنے ہیں کہ نہیں ملنے ہیں، لوگوں نے اس کو قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کو تباہ کر کے نئی مخلوق کر لو، کبھی کوئی نہ آپ کو آبجیکشن لگا سکتا ہے، نہ وہ ڈیمانڈ کر سکتا ہے، نہ ہمارے کو آپ ڈیمانڈ کی ضرورت کر سکتا ہے. سب کو کرا مساقی بس ہو جائے گی. سب حضرات، بات ہوئی ہے اس بارے میں اللہ نے تقریباً ہر صورت میں قسمیں اٹھائی. قسمیں اٹھا کے مسائل کو، دلائل کو، حقائق کو بیان کیا. حضرات گرامی، رسول کریم علیہ السلام نے قسموں کے انداز کو پسند نہیں کیا. امام الانبیاء نے فرمایا وہ تاجر جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچتا ہے، دو نمبری کرتا ہے، جوڑ دوڑتا ہے اور اس کو حقائق نہیں بتاتا، وہ سودا سیل کر دیتا ہے، وہ پیسے تو کما لیتا ہے لیکن برکات سے محروم ہو جاتا ہے. قرآن شریف کا ایک جگہ آتا ہے بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم. اس کا ترجمہ یہ ہے سچ بول کے، کفایت شہری کر کے، حقائق بتا کے، جو پھر آپ کو نفع ملے گا نا وہ اللہ کی طرف سے باقی ماندہ ہے، جس کا در برکت نہیں برکتے.
پھر وہ برکات ختم نہیں ہوتی۔ جو لوگ برکات سے محروم ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا جس بندے نے رب کو مانا، رسول کو مانا، اور پھر اس نے اس بات پہ ڈٹ کے اپنا عقیدہ بنایا، فرمایا اس نے تو ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ کہتے ہیں نا یار سندڑی کا ذائقہ ہو رہے، ایک ہو رہے، چونسے کا ہو رہے، انور کا بیٹا ہو رہے، تو ساڈا تہاڈا ہو رہے، اسی طرح ارشاد ہوتا ہے قسم ہے سورج کی۔ اب سورج پہ اگر غور کیا جائے، چاند پہ غور کیا جائے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کتنا بڑا ہے سورج، کتنا بڑا ہے چاند، کتنا بڑا ہے قطب تارا، کتنی بڑی ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے نام لیا ہے، زحل، مشتری، اور یہ ستاروں کے نام لیے، ان کا کشیں اور سسٹم سارا۔ تو اقوال ہے محققین کے، سائنسدانوں کے، دنیا کے اندر علوم حضور حاصل کرنے والوں کے، تو بہت بڑا ہے۔ کم از کم جو رائے لوگوں نے دی وہ یہ ہے کہ زمین ساری کے مقابلے میں 2 گنا بڑا ہے۔ تو آسمان پر اس کا وجود اتنا گیند جتنا، فٹ بال اتنا لگ رہا ہے، تو اب آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ تو جس رب نے آسمان کو ستونوں کے بغیر، ایک آسمان نہیں 7 آسمان کھڑے کیے ستونوں کے بغیر، اس رب کا فرمان کی پاور اور قوت کتنی ہوگی۔ یہی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ جائے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، نہ سمجھ میں آئے تو پھر گڑبڑ کرتا ہے سارے۔ تار دانے نیچے ہیں، اوپر خشک ہیں، گلے آم ٹھلے پکے اوپر، وہ پھر سارے کاشلا ہے۔ دودھ میں پانی، پانی میں دودھ، کفرت افریقہ ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی۔ اچھا جی، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب وہ سورج غائب ہونے کے بعد واضح ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ اس میں بڑی بات ہے، یعنی سورج کا روشن ہونا، سورج کا وجود، چاند کا وجود، چاند کا چڑھنا، سلسلہ۔ بدر منیر، پہلے دن کا چاند ہلال، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے دن کا، پھر الادو، پھر 14ویں رات کا چاند، بدر منیر۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ، اور اذا جَلَّاهَا، جب وہ دن جو ہے سورج کو روشن کر دیتا ہے۔ اور دن اور سورج ایک ہی شے ہے نا، یعنی دن ہم نے نام رکھا ہے اس پروگرام کا، اور سورج ہے جب طلوع ہوتا ہے، کتنی ہیٹ ہے اس کے اندر، کتنی حرارت ہے، جتنا سولر لگا ہوا ہے، یہ کہاں سے آتی ہے بجلی؟ پوری دنیا کا اندازہ کریں نا، اپنا ملک تو چھوٹا سا ہے، دیہاتوں میں جائیں، فیکٹریوں والوں نے چھتوں بڑی بڑی، تو اس کی شعاعوں سے نکلنے والی کرنوں سے یہ اتنی بجلی پیدا ہوتی ہے، کہ وہ کہاں ہے سورج صاحب؟ کہ سورج قریب آ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ ذرا غور فرمائیں، غور فرمائیں۔ تو بڑی دنیا چاند میں جا رہی ہے، چاند میں جا رہی ہے، ادھر پلاٹیں ہو گئی، ادھر ہم بغلے بنائے گئے، تو جہاز چلا کے ٹکرے مار کے فارغ ہو گئے، لیکن بیاج جا نہیں سکے، وہاں کو خرید نہیں سکے۔ پلاٹ لیا تو سمجھتے ایسے ماشاء اللہ تعالیٰ بدل میں کچھ چاہتے بھی لے سکو، تو روڈ پیدل سے لوگوں کا راستے کرنا پڑے، بس مشکلات میں ہے سارے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب رات سورج کو ڈھانپ لیتی، سورج غائب ہو گیا، رات صاحب آ گئی، رات صاحب چلی جائیں گی تو پھر دن سب طلوع ہو جائیں گے۔ یہ سسٹم پہ سارے پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے، والسماء وما بنا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے، ستونوں کو بغیر کھڑا کر رکھا ہے۔
تے ڈولیا کدی نہیں، زمین تے ڈول کی رہی نا، آسمان میں کدی اس قسم کے سسٹم نہیں ہوئے۔ اللہ نے اشارہ فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وبصیر، ایک بار دیکھ، دوسری بار دیکھ، پھر دیکھ دیکھ کے تیری نظر تھک کے چور ہو کے واپس آ جائے گی، میرے بنائے آسمان میں آپ کو دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، لاؤ ٹینشن لاؤ، گروپ نے دو سسٹم بنے ہوئے، تو ارشاد ہوتا ہے وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی قسم اور پھر اس ذات کی قسم، اللہ اپنی قسمیں بھی کھا رہے ہیں، چاند کی، سورج کی، اپنی ذات کی، رات کی، سورج کی، دن کی، ہلا کے رکھ دی ہے نا، اور اس ذات کی بھی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے پانی کے اوپر، فلاتور فرش، کوئی کاریگر کمپنی جمع کریں، اس کو اکٹھا کریں تو اس کو دے دیں ٹینڈر کے لیے، پانی کے اوپر ہم نے فرش بنانا ہے۔ ڈیم ہے نا، چلو مغلا ڈیم ملا دو، مغلا ڈیم میں کئی سال لگا ہوں گے، تو اس ڈیم کے اوپر فرش لگانا ہے، مالا جا کام کر، کسی کہہ دو وہ پانی کے اوپر تصویر بنا دیں، مالا جا کام کر، ماڈل ٹاؤن ہے جگہ جب تیری ایسی تیری۔ اللہ فرماتا ہے ڈیم نہیں، قطرے نہیں، ایک بوند ہے، جرثومہ ہے، ایک جرثومے کو بنیاد بنا کے ساری شکلیں بنا کے دکھا دی۔ کیسا مصور ہے، صورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات۔ ڈاکٹر صاحب ایک بندے نے بات کی ہے بڑی عجیب، مصور نے جو تیری تصویر بنائی وہی ہے مصور۔ کون ہے؟ رب العالمین۔ مصور نے جو تیری تصویر بنائی، تصور میں نے وہ تصویر دیکھی۔ یہ مجھے بات اس لیے یاد آئی ہے، جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ میں جب توبت لگی، خاندان نبوت میں جب الزام لگا، اور امت کی روحانی ماں میری اور تیری ماں پہ جب توبت لگی، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے، صحابیات سے مشاورت کی، جناب بریرہ سے پوچھا، جناب ابو ہریرہ سے پوچھا، علی مرتضیٰ سے پوچھا، عمر فاروق سے پوچھا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں تو مجھے رائے دو، مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو جب عمر فاروق سے پوچھا تو عمر فاروق صاحب کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، میں آپ کو جواب دینے سے پہلے آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ آپ پورا کرو۔ تو کہنے لگے اس کا رشتہ کس نے کروایا تھا؟ کہ آپ کی بیوی کیسے بنی؟ تو اس کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ 13 سال میں نے بخاری پڑھائی ہے، آپ الحمدللہ 13-14 بار پڑھائی بخاری کی۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل امین نے رسول پاک کو جناب عائشہ کی تصویر 2-3 بار دکھائی اور فرمایا میرے اللہ نے بھیجا ہے، یہ ہے وہ بیوی جو دنیا میں بھی تیری بیوی ہے، آخرت میں تیری بیوی ہے۔ تصویریں بنائی ہیں اس نے، اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی جو اس نے بچھایا، ونفس وما سواها، اور اس جان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے جان کو مون، پانی اور قطرہ اور ایک جرثومے سے ڈیزائن کر کے بنایا تو سب کو ہے، لیکن شکلیں نہیں ملنے دی۔ ڈولی دیکھ لو، اپنا سسٹم دیکھ لو، سارے کچھ ہو تو سارے اللہ کی سپرد کی۔ لیکن یہاں جو اہم ترین بات یاد رکھنے والی اور ایمان لانے والی بات یہ ہے کہ جو بھی تیری شکل، میری شکل، تیرا وجود، اس کا ڈیزائن جو یہ سارا تیرے لیے تیرے رب کی پسندیدہ تصویر ہے۔ میں سمجھا سکوں، میں کوشش کرتا ہوں، مثلا جو میرا ڈیزائن ہے میرے لیے میرے رب کا پسندیدہ یہ ڈیزائن، میاں طفیل صاحب کا جو وجود اور ڈیزائن ہے میرے رب اور مالک کا، ان کے لیے ان کا پسندیدہ میرے اللہ کا پسندیدہ ڈیزائن دیا ہے۔ مجھے پھر بات یاد آ جاتی ہے حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ادھر بیٹھا کرتے تھے، بہت بڑے کمال شخصیت تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنا، کئی چھوٹی چھوٹی وہ نصیحتیں فرمایا کرتے تھے۔ 2 بندے جھگڑ پڑے اور اس میں وہ آتا ہے وہ اپنا بیٹے سے بیٹھ، جس نے کیا نا بیٹا وہ بندہ سیاح بڑا تھا،
وہ کہتا ہے یار یہ دسو یہ پاڑے تے اعتراض کرتے ہو پہ پاڑا کڑن والے تے کرتے ہو سبحان اللہ وہ بندے نے سمجھ لگی اندر نے معاف کر دیا میں تیرے سے کیا اعتراض کرنا ہے تیری شکل بنانے والے پہ اعتراض کرنا یہ جو کسی کہنا انہیں اپنا بیٹ دے بیگ انہیں اپنا بوتی دے بیگ فلانی شہ بیگ اس پہ اعتراض نہیں خالق پہ اس مصور پہ اعتراض یہ میں کہہ رہا میرے تیرے لیے جو بھی ڈیزائن کی ہے میرے رب نے تیرے میرے لیے اپنی پسند کر لیے ڈیزائن وقف کر دی ہے اس لیے فرمایا کہ کوئی بندے کو حق نہیں ہے کہ اپنی شکل بدلے ڈیزائن بدلے ہلاک کرے مارے سمجھا بلا تم کو بے ایدی کو ملا تہلو کا یہ فرامین ہے تو بات ہو رہی تھی اس جان کی بھی قسم اور اس ذات کی بھی قسم جس نے اس جان کو ڈیزائن کیا ہے اور برابر بنایا اور سارا کچھ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پھر اس جان کو پیدا کر کے اس کی جو غلط کاریاں ہیں وہ بھی القاء کر دیں اس کی جو بلائیاں تقویٰ پرہیزگاری کے انداز ہیں وہ بھی سمجھا دیے ہر بندے کو باجی پتہ ہے کب تبین الرشد من الغی اللہ فرماتے ہیں میں القاء کر دیتا ہوں الہام کر دیتا ہوں کیا ایسا ہی نہیں تو کم صحیح ہے کہتے ہیں یار میں نے ایسے پتہ چلیا کہ جب میں اللہ نے الہام کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے بات آئی میں تو اپنی بات سناتا ہوں جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا ریل گاڑی کا تو میں فاٹک میں کھڑا تھا اور ماہ رمضان ہے 15واں روزہ ہے روزہ رکھا ہوا ہے افطاری کا پروگرام بنایا ہوا ہے جامع مسجد علی میں جہاں میں گاؤں پڑھاتا ہوں تو گاڑی آ رہی ہے فاٹک بند ہے کسی شخص نے کہا یار اتنے نہ کھلوایا کرو عام جس طرح بندے بات کرتے ہیں یار فاٹک کا ہٹ کے کھلوایا کرو ٹھیک ہے تو میں بھی جب پیچھے ہٹا تو دیکھا وہ ریل کار صاحبہ جو دوڑتی ہوئی توڑتی والا تو نیچے اتر کے آ رہی تو پھر اللہ نے انعام کیا یار دوڑ لا جو ہو سکتا سی پہلے ہی وہ دوڑ لگائی ہے تھوڑی سی آگے پہ ڈگو پہ کونوں گڈی لگی ہے کٹ دی وٹ دی روڑ دی جا رہا یہ الہمہا فجورہا وتقواہا بی بی زلیخا نے جناب یوسف کنوارے یوسف پیارے یوسف ہائے ہائے نبی یوسف کو دعوت دے دی برائی کی کہ کنڈیاں بند دروازے بند تو کہتی ہے تو نقشہ اللہ پیش کر رہا ہے تو یوسف کہتے ہیں تو ہمیں موالدہ لگا ہے ساڈا شعبہ نہیں قال معاذ اللہ عقل کہتی ہے دروازے تو بند ہے دوڑ کے جاؤ گے کدھر ایمان کہتا ہے دوڑنا تیرا کام ہے تو دروازے کیا خالق کے کائنات کا کام ہے دروازوں کو کھلانا یا کھولنا اب دوڑ لگا رہے ہیں اور بی بی پیچھے چڑھی ہوئی وہ کرتا پکڑ کے کھینچ رہی ہے وہ دروازہ کھل جاتا ہے پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا ہلا دور وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ باہر نکلی تھا کہ خامہ صاحب کھڑے ہیں کہ سارا ہی مضمون بی بی نے بدل دیا کہنے لگی آج نئی بچی ہیں ورنہ بڑا کام خراب سی اس منڈے نے آج میرے نہ پتہ نہیں کی کچھ کرنا اب اس نے بیانات جب دیے تھے جناب یوسف فرمانے لگے اندر ہی اندر میں اللہ میں تو ہے بھی مسافر ہے بھی دیار غیر پہ حکومتیں لوگوں کی ہیں میرا تو والی وارث بھی ادھر کوئی نہیں ہے مجھے قتل کرنے والے حکومت پھینکنے والے میرے سکے بھائی تو میرا اندر تو گواہ بھی کوئی نہیں میں کیا کروں گا آواز آتی ہے آواز آتی ہے اندر سے الہمہا فجورہا وتقواہا فکر نہیں کرنا اندر دور ہمارا خیال رکھا تھا باہر ہم تیرا خیال رکھا نوجوانوں اپنی خلقتوں کو صحیح کر لو ایک جگہ جناب ڈاکٹر صاحب سادی سی بات ہے ایک بہت بڑی میٹنگ تھی اہل علم کی تو وہ بھی ہمارا موٹا مشکل ہوتا تھا تو ایک صاحب نظر نے اہل نظر نے کہا نوجوان منڈیاں دی اگر آپ اس سیرت کردار کو چیک کرنا ہے تو روز جو کر دو موبائل چیک کر دو اگر لفظ آپ کو اچھے نہیں لگے تو میں واپس لے دیتا ہوں لیکن اس پر غور کر لیں آپ کو سارا پتہ چل جائے
تو میرے رب نے تو کہہ دیا میں نے قول بھی چیک کرنے ہیں، فعل بھی چیک کرنے ہیں۔ ان اعمال بنی آدم و اقوال و یوزن، اس کا بھی وزن اس کا بھی وزن، ترازو لگیں گے۔ میرے اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر دیا، سوچ پاک، نیت پاک، روزی پاک، کاروبار پاک، خلوتیں پاک، وہ کامیاب ہے۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام ہو گیا جس بندے نے اس کو پسند دیا، اس کی عزت خراب کر دی، اپنے بغار ایمان عزتوں میں داغدار کر کے اپنی زندگی برباد کر دی، وہ ناکام۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے جھٹلایا جناب صالح علیہ السلام کے معجزات کو اور ان کی دعوت کو اپنی سرکشی کی بنیاد۔ کئی دفعہ بندہ علم سے، کئی دفعہ دولت سے، کئی دفعہ جوانی سے، کئی دفعہ حسن سے، یہ شعبے ہیں سرکش ہونے کے، بغاوت کرنے کے، حدوں کو پھیلانے کے، یہ شعبے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اذ انبعث اشقاہا، جب بد نصیب اٹھا اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے، جبکہ اللہ فرما چکے ہیں فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول جناب صالح علیہ السلام فرما چکے تھے ناقۃ اللہ وسقیا، یعنی حاضر ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ پڑھنا ہے کہ تمہیں سے بچنا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ وسقیا، اس کی باری ہے پانی کی، پانی کی باری کے اندر بھی رکاوٹ پیدا نہیں کرتی، نہ اونٹنی کو نہ اس کے پانی کی باری۔ فقربوہ، دلا دیا، یہ کیا کہتے ہیں، کیا ہم اس کا کہنا مانیں گے؟ فقروہا، بد نصیب اٹھا، یہ 9 بندے تقریباً تھے جنہوں نے پلاننگ بنائی، تو اونٹنی کو جس راستے شام کو آتی جناب صالح کے گھر، تو راستے کے اندر انہوں نے گڑھے کھودے، بیٹھ گئے، جب اونٹنی اس نے قدم رکھے، جب اس میں بڑی تو پیچھے میں تلوار مار کے ٹانگے کاٹ۔ اونٹنی نے 3 آوازیں نکالی، وہ بچہ سمیت غائب ہو گئی، جہاں سے آئی تھی فارغ ہو گئی، تہلکہ مچ گیا۔ تو جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ 3 آوازیں جو نکالی ہیں 3 دن کی مہلت مل گئی ہے، بعد آنا تو آ جاؤ ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور جاؤ کام کرو، اور جاؤ کام کرو۔ تو وہاں شروع یہ ہے سرکشی۔ تو ارشاد ہوتا ہے فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے اس دعوت کو، فرمان کو اور جو ارشادات تھے ان کو جھٹلا دیا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے مسلسل ہلاکت، تباہی نازل کر دی، بے ذنبہم، ان کی ان غلطی، گناہ، جرائم کی وجہ سے، فَسَوَّاهَا، مار کے ان کو ہمیشہ کے لیے چیخوں کا عذاب، ذرہ عذاب کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو کے بے نشان کرتا۔ وَلَا يَخَافُ، فرمایا وہ کسی انجام سے نہیں ڈرتا۔ سارے مار چڑھنے جی کی ہوئے گا، کچھ بھی نہیں ہونا، آج تک کچھ نہیں آیا۔ سید الانبیاء جب خیبر گئے تھے نا، خیبر کی فتوحات کے لیے، تو راستے میں وہ وادیاں آتی ہیں، تو نبی کریم نے فرمایا تھا اپنی آنکھوں میں کپڑے ڈالو اور یہاں سے کنویں سے کوئی پانی نہ پیے اور یہاں سے کوئی چیز نہ لائے، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں تک عذاب آیا۔ تو لوگ وہ دیکھنے کے لیے علاقے جنموں جو ڈرو جا رہے ہیں جی فلاں جگہ سے علاقے برباد ہے، کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ پھر لاشیں گھر آتی ہیں، کیا دیکھنے جاتے ہو پہاڑوں میں؟ تو خدا کا خوف کرو، اللہ نے رزق روٹی دیے، بیٹھ کے کھاؤ گے، غریب کو کھلا دو۔ اگلے دن ٹیم گئی تھی، میں نام نہیں لیتا، لاکھوں روپے خرچ کیے انہوں نے، لاکھوں روپے، 25,000 ہزار بندے دیتے تھے، کتنے لاکھ بندے دیتا تھا۔ بقول ان کے ہم نے 30 پیٹیاں امبانیاں گڑیاں 100 روپے کے کار آ گئے۔ کیا دلچسپی ہے؟ یہ بیٹھے میں درویش کو کھلاؤ، تیرے میرے محلے کے اندر درویش پھرتے ہیں ان کو کھلاؤ، وہ کسی یتیم کے ہاتھ میں، اس کے ساتھ میں ہاتھ رکھو، وہ کتاب خرید دو کسی مسلمان کو، کسی مولوی صاحب کو کوئی نسخہ خرید دو، پڑھا کرے سیرت النبی کی کتاب پڑھے۔ یہ جذبے نہیں آئے۔ جدوں تحفہ دینا ہے، کیک کا تحفہ دینا، تحفہ دینا ہے نا تو اجوا کھجوروں کا دو، یا قرآن مجید کا ہدیہ کرو، یا بخاری شریف یا مسلم شریف یا حدیث کی کتاب کسی کو تحفہ دو، کتاب خرید کے دو کسی کو پڑھے۔
اور حدیث میں آتا ہے رسول پاک یہ صدقہ جاریہ ہے، قرآن مجید کا نسخہ دینا، اس کو حدیث کی کتاب دینا، اس سیرت پاک کی کتاب کسی کو پڑھنے کے لیے دینا، یہ تیرا حلال صدقہ جاریہ شروع ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ انشاءاللہ قرآن مجید مکمل ہونے والا ہے، پھر انشاءاللہ ہم نئے سے شروع کرنے والے ہیں۔ تو میری درخواست ہے، یہ آج دل کی بات کہہ رہا ہوں، کوشش کریں کہ ایک ایک ساتھی اپنے ساتھ ملائیں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، آپ کی کوشش سے، آپ کی محنت سے، عزیز ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، سمجھن ہے، ساتھی ہے، ایک آپ مہیا کریں گے تو انشاءاللہ جتنا اجر آپ کو اتنا اجر اس کا بھی آپ کو۔ دوسرا شمس صاحب نے کل کہا تھا، آپ نے صاحب نے انشاءاللہ کل آپ کی زیارت ہو، اللہ کرے، اللہ کرے جو بھی سبھی آ رہے ہیں اور آپ بھی آئے ہیں، میں نے خبر نہیں دے دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاها، جب سورج کے بعد نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی، اذا جلاها، جب سورج کو وہ روشن کر دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی، جب رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے۔ ونفس وما سواها، اور ایک جان کی قسم، وما سوا، اور اس ذات کی قسم جس نے جان کو، تیری میری جان کو برابر خوبصورت ڈیزائن کیا، بنایا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس ذات نے اس جان کے اندر اس کی برائیوں کا نقشہ بھی ڈال دیا ہے، اس کے تقویٰ پرہیزگاریوں کا نقشہ تصور بھی پیش کر دیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور اس نے فلاح پائی، کامیاب ہو گیا جس نے اپنی جان کو، اپنے نفس اور سوچ اور نیت کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اس کو برباد کر دیا، دبا دیا، کچل دیا۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا، جو ٹلا دیا تھا قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی بنیاد پہ۔ اِذِ انبعث أَشْقَاهَا، جب اٹھا تھا ان میں بد نصیب، یعنی اونٹنی کو ہلاک کرنے کے لیے، بغاوت کرنے کے لیے، سارے اسلام کی طرف سے مانگا ہوا جو معجزہ تھا اور قوم کا، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، ان سے فرمایا تھا اللہ کے رسول جناب صلی اللہ علیہ وسلم، مراد ہے اللہ کے رسول نے، یہ ناقت اللہ، یعنی اللہ سے بچ جاؤ، پرہیز کرو اس کو نقصان پہنچانے سے۔ وسقیاہا، اونٹنے کی پانی کی باری کے اندر بھی رکاوٹ پیدا کرنے، یہ ایسی بات کرنے سے بھی آپ نے ڈرنا بچنا ہے۔ فقذبوها، قوم نے ٹلا دیا، فأغرقوها، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربهم، اللہ تعالیٰ نے ان کا ہلاکت پر ساتھ ہی ان کے رب نے بذنبہم، کے گناہ کی بنیاد پہ، فسواہا، مار مار کے ہلاک کر کے، چیخیں اور زلزلوں اور عذاب نے ان کو ختم کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، وہ پھر اس طرح کے انجاموں سے ڈرتا نہیں، سزا دے کے، برباد کر کے، ہلاک کر کے، ناپید کر کے ڈرتا۔ بسم اللہ۔